بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا عنا حقہ العظیم۔ دو دفعہ غیر حاضری کے بعد آج پھر رب کریم کے فضل و کرم سے جامعہ شمسیہ رضویہ ضیاء العلوم کے سالانہ باوقار جلسہ میں حاضری کی سعادت میسر آئی۔ مہربان رب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اس ادارہ کو اور زیادہ عروج عطا فرمائے۔ ابو الفضل حضرت مولانا محمد اللہ دتا سیالوی نور اللہ مرقدہ نے جس خلوص کے ساتھ اس کی بنیاد رکھنے کی سعادت حاصل کی، اس خلوص اور اخلاص کی روشنی اور خوشبو جاری و ساری ہے۔ ان کے ذمہ دار، ہوش مند اور سعادت مند جانشین علامہ وسیم الرضا صاحب، علامہ قاری محمد عمران صاحب اور دوسرے معزز برادران نہایت حسن و تدبیر کے ساتھ اس کاروان علم کو آگے لے جا رہے ہیں۔ ہر شعبہ مثالی شعبہ ہے۔ زمانے کے تقاضے، زمانے کی ضروریات، زمانہ کیا مانگتا ہے، اس حکمت کو جانتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے اپنے وسائل کے مطابق بہترین طریقے سے ادارہ کو بلندیوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنبرین زلفوں کے صدقے اس اخلاص کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور یہ گلشن تر و تازہ رہے، بہار آفری رہے اور یہاں سے نور علم بڑھتا رہے اور امت مسلمہ کی فکری طہارتوں کا نوری سلسلہ جاری و ساری رہے۔ قاری عمران صاحب آنے والے مہمانوں کو مضمون بتاتے ہیں، موضوع بتاتے ہیں، عنوان طے کرتے ہیں کہ اس موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ بڑا اچھا ایک سلیقے والا معاملہ ہے۔ اہل سنت و جماعت کے سٹیجوں پر اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، باوجود اس کے کہ قاری عمران صاحب جانتے ہیں کہ ہم دو ضلعوں سے بہت دور زندگی گزار رہے ہیں۔ سننے والوں میں اکثر سادہ طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، زیادہ باریکیوں کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس کے باوجود یہ ان کے حسن نظر کو سلام ہے کہ یہ آپ کی ڈیمانڈ کو نہیں دیکھتے، دنیا اہل دین سے کیا مطالبہ کر رہی ہے اس تقاضے کو دیکھتے ہیں۔ چند لوگوں کو اگر وقتی طور پر اندازہ نہیں بھی ہوتا،
بات سمجھ آنے میں مشکل بھی پیش آتی ہے تو کم از کم یہ بچے جو ادارے سے نور علم کی خیرات لے کے جا رہے ہیں، امت مسلمہ کی فکری خدمت اور تربیت کے لیے جا رہے ہیں، ان کو تو اندازہ ہے نا کہ ہمیں کس ماحول میں گزارا کرنا ہے، کن لوگوں سے ہمارا رہوا ہوگا، اور لوگ کیا چاہتے ہیں، ان کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے ایک بہترین کوشش ہے، اللہ کریم ان کو استقامت عطا فرمائے۔ مجھے جو موضوع دیا گیا، اکثر دوستوں نے تو اشتہار پڑھا ہی نہیں، اشتہار پڑھا ہے تو نام کے ساتھ موضوع لکھا ہے، اس پہ آپ کی نظر نہیں جاتی، میں بھی شاید نہ دیکھتا اگر یہ فون پہ مجھے پابند نہ کرتے کہ اس موضوع پہ بات کرنی ہے، اور بڑا اہم موضوع ہے، ضروری موضوع ہے۔ اور موضوع کیا ہے؟ آپ کی توجہ کی بہت ضرورت، نہ ویل کی ضرورت نہ نعرے کی ضرورت، اور وقت بھی ضائع نہیں کرنا۔ موضوع کیا ہے؟ موضوع یہ ہے کہ علم والے اکٹھے کیسے ہوں، علماء میں اتفاق کیسے ممکن ہو۔ توجہ، یہ موضوع اس بات کی بڑی سادہ سی دلیل ہے اور واضح نشانی ہے کہ اختلاف ہے، تب یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اتفاق ہونا چاہیے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ موضوع یہ ہے کہ علماء دین متفق کیسے ہوں، ایک دوسرے کے قریب کیسے آئیں، اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات کو ذبح کر کے دین محمد کا جو عظیم پرچم ہے اس کو بلندیوں تک کیسے لے جائیں۔ تو یہ عنوان یہ بتا رہا ہے کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ اختلاف، اور اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ دھیان ہے نا آپ کا؟ اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ آپ گھروں میں زندگیاں گزار رہے ہیں، برادریوں میں زندگیاں گزار رہے ہیں، رشتہ داریوں کے ساتھ نباہ کر رہے ہیں، دکاندار مارکیٹوں میں بیٹھے ہیں، سیاستدان ایوانوں میں بیٹھے ہیں، مختلف زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد مختلف ذمہ داریاں معاشرے میں سر انجام دے رہے ہیں۔ اختلاف ہر جگہ نظر آتا ہے، ہر جگہ اختلاف محسوس ہوتا ہے۔ ٹی وی چینل آن کریں، خبروں کے علاوہ جہاں مختلف سیاستدانوں کو بلا کر چینل والے حالات حاضرہ پر گفتگو کراتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیوں ہے، اس مسئلے کا حل کیوں ہے، اس وقت اختلاف نظر آتا ہے یا نہیں؟ ابھی چند دن پہلے باقاعدہ ٹی وی سکرین پر اور ٹی وی چینل پر دو سیاستدان آپس میں گالی گلوچ بھی کر رہے تھے اور ایک دوسرے کا گریبان بھی ہوا یا نہیں؟ اختلاف ہر ماحول میں ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے۔ ہمیں بس یہ دیکھنا ہے، اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو اختلاف کا حل بھی نکل آئے گا۔ قاری عمران صاحب فرماتے ہیں کہ اختلاف ختم کیسے ہو، اتفاق کیسے نصیب ہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، ہم وجہ تلاش کریں کہ اختلاف ہے کیوں۔ عالم کو برداشت نہیں کرتا، حافظ کو برداشت نہیں کرتا، قاری کو برداشت نہیں کرتا، مدرسے کے محتمم کو برداشت نہیں کرتا، اور سبحان اللہ پیر۔ آپ یقین جانیں، ضلع سرگودا کے ایک آستانے کے بزرگ 2 سال ہوئے، 1.5 سال ہوئے، ان کا وصال ہوا۔ نام نہیں لوں گا، صرف بتا دیا کہ ضلع سرگودا ہے اور 1.5 سال تقریباً پہلے ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے مجھے خود بتایا کہ میں مدینہ شریف سے جہاز پر بیٹھا،
ذرا نوٹ کرنا، مدینہ شریف سے جہاز پر بیٹھا، پیر ہیں، گدی نشین ہیں، اور مدینہ شریف یعنی عمرہ کیا نا، اور مدینہ شریف سے جہاز پر بیٹھے، لاہور یا اسلام آباد جہاز نے اترنا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جب میں سیٹ پر بیٹھا تو میرے ساتھ برابر سیٹ پر ایک اور پیر بیٹھے تھے، بزرگ بیٹھے تھے، گدی نشین بیٹھے تھے، وہ بھی پاکستان کے تھے، وہ بھی پنجاب کے تھے، اور وہ اور میں ایک بزرگ سے ہی فیض لینے والے تھے۔ وہ پیر بھائی ہو گئے نا آپس وچ، جڑے دو بندے سیال شریف ملن والے وہ آپس وچ کے صدی سن پیر بھائی۔ وہ کہنے لگے وہ بزرگ بھی وہاں سے کسی آستانے سے ان کی نسبت سی، نہ لوں گا تو پھر بات کھل جائے گی، میرے بزرگوں نے بھی فیض وہیں سے لیا تھا۔ توجہ، کہتے ہیں مدینہ شریف سے وہ بھی آ رہے، میں بھی آ رہا، جہاز ایک ہے، سیٹ اس طرح اکٹھی ہو گئی، 4-5 گھنٹے کا سفر کیا، ہم نے ایک دوسرے سے سلام بھی نہیں لیا۔ اب اس کا کیا نام رکھا جائے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ ابھی پیر تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اخلاق سکھاتے ہیں، ہم تربیت کرتے ہیں، ہم غصہ پیتے ہیں، ہم انا کو درگور کرتے ہیں، ہم ایگو کو پرے کرتے ہیں، ہم حسد کے جراثیم سے پاک ہیں اور لوگوں کو پاک کرتے ہیں، ہم بغض، کینہ، عداوت اور انتقام کے رذیل اثرات سے پاک ہیں، دوسروں کو بھی پاک کرنے کی تلقین کرتے ہیں، اور اپنا رویہ یہ ہے کہ اپنے پیر بھائی کے ساتھ 4 یا 5 گھنٹے مسلسل سفر کیا، مدینہ شریف سے واپس آتے ہوئے، اور انا یہ کہ تو پہلے دے، میں پہلے کیوں دوں، تو سلام پہلے دے تب میں جواب دوں گا، میں پہلے کیوں دوں، یہ انا ہی ہے نا۔ حالانکہ حضور علیہ السلام سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، ای الاعمال افضل، یا رسول اللہ عملوں میں سے، نیکیوں میں سے سب سے بڑی اور اونچی نیکی کیا ہے؟ توجہ درکار ہے، میرے آقا نے فرمایا سلام میں پہل کرنا، جسے جانتا ہے اسے بھی، جسے نہیں جانتا اسے بھی۔ تو ہم تلاش یہ کر رہے ہیں کہ جھگڑا ہے کیوں، اختلاف ہے کیوں، ہمارا موضوع یہ ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اختلاف اور جھگڑے کے پیچھے کئی چیزیں ہوتی ہیں، ایک پوری فہرست ہے، ایک پوری لائن ہے، ان میں سے 2 یا 3، اتنا ہی میرے پاس وقت ہے، بنیادی جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور توجہ درکار ہے۔ وہ ایک کا نام ہے لالچ، ایک کا نام ہے حسد، اور ایک کا نام ہے انا۔ آپ بول دیں، نعرہ تو نہیں مارنا، یہ بول دیں، ایک کا نام کیا ہے؟ لالچ، دوسرے کا نام کیا ہے؟ حسد، تیسرے کا نام کیا ہے؟ انا۔ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جو نفس کے رذائل ہیں ان میں سے یہ 3 چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں اور بڑا بنیادی مقام رکھتی ہیں کہ نفس میں انا ہے، نفس میں حسد کے جراثیم ہیں، نفس میں لالچ ہے۔ توجہ حضرات ذی وقار، اکثر لوگوں کے درمیان جو جھگڑے ہیں، اختلافات کی خلیج ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک کو اپنا رہبر بنا کر اس کے پیچھے مخلص ہو کر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 3 بیماریوں میں سے ایک ہے، یا حسد ہے، یا لالچ ہے، یا انا ہے، اور میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں کہ ایک بیماری ہے، ورنہ تجربے سے یہ ثابت ہے 3 بیماریاں بیک وقت موجود ہوتی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اب قاری عمران صاحب نے موضوع دیا ہے، میں نے تو اس کو نبھانے کی کوشش کرنی ہے نا۔ یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے اندر حسد ہے، ہمارے اندر انا ہے، اور ہمارے اندر لالچ ہے۔ جب لالچ کا خاتمہ ہوگا، حسد کا خاتمہ ہوگا، انا کا خاتمہ ہوگا، تو خود بخود دوسرے کے وجود میں کمال اور خوبیاں نظر آنی شروع ہو جائیں گی۔ حسد، لالچ اور انا،
یہ وہ پٹی ہے۔ حضرت شیخ جلال الدین رومی رحمہ اللہ نے فرمایا حسد، انا اور لالچ یہ وہ پٹی ہے جو بندے کی آنکھوں پہ باندھ دی جاتی ہے، یہ وہ روئی ہے جو اس کے کانوں میں ٹھونس دی جاتی ہے، اور یہ وہ ببری ہے جو اس کی زبان پہ رکھ دی جاتی ہے۔ زبان تعریف نہیں کرتی، کان اچھائی نہیں سنتی، آنکھ خوبی نہیں دیکھتی۔ یہی مسئلہ ہے نا کہ قبلہ حامد سرفراز صاحب آپ ہی ہیں، میں تعارف نہیں ہے، یہ تشریف فرما ہے۔ اللہ نے ان کو علم دیا، اللہ نے ان کو عمل دیا، اللہ نے ان کو تقوی کا نور عطا کیا، اللہ نے ان کو مشنری ذوق عطا کیا، اللہ نے ان کو باطل اور حق کے درمیان فرق کرنے کا ایک مقام اور منصب دیا۔ یہ ان کی خوبیاں ہیں، اب یہ ان کی خوبیاں ہیں۔ اب خدا نخواستہ اگر ان کی ذات سے مجھے حسد ہو جاتا ہے، ان کے حوالے سے میری انا سر اٹھا لیتی ہے، جس طرح وہ میں نے کہا کہ دونوں بزرگ جہاز میں سفر کر رہے ہیں، مدینہ شریف سے آئے ہیں، ایک درگاہ سے فیض لینے والے ہیں، اور خود بتا رہے ہیں کہ 5 گھنٹے ہم اکٹھے بیٹھ کے آئے، ہم نے ایک دوسرے سے سلام۔ یہ کیا ہے؟ انا ہے کہ وہ پہلے سلام لیں گے تو میں جواب دوں گا، وہ کہہ رہے ہیں یہ پہلے سلام لے گا تو میں جواب دوں گا۔ کیا یہ حدیثیں صرف مجلس گرم کرنے کے لیے ہے؟ جو ابھی میں نے عرض کی کہ آقا نے فرمایا ای الاعمال افضل، سب سے بڑی نیکی یہ ہے سلام کرنے میں پہل کر، جسے جانتا ہے اسے بھی، جسے نہیں جانتا اسے بھی۔ حضرات عزیز وقار، تو میں عرض کر رہا تھا اگر میرے اندر حسد ہے تو میں ان کی تعریف سنوں گا نہیں، ان کا کمال دیکھوں گا نہیں، ان کی خوبی زبان پہ لاؤں گا نہیں۔ میرے اندر انا ہے تو پھر بھی میری وہی کیفیت ہے، اور اگر خدا نخواستہ ان کے اور میرے مفادات سانجھے ہو گئے، جہاں سے انہوں نے وصولیاں کرنی ہیں وہاں سے میں نے بھی وصولیاں کرنی ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اس وقت پھر مسئلہ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اس وقت لالچ ان کے اندر اور میرے اندر، ان کی بات نہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرے اندر لالچ کے جراثیم جب اٹھیں گے تو ان کی ہر خوبی کو، ان کے ہر کمال کو، ان کی ہر عظمت کو، ان کی ہر شان کو، ان کے ہر قوت استدلال کو، ان کے ہر علمی کارنامے کو میں کوئی اہمیت نہیں دوں گا، خود بھی بیان نہیں کروں گا۔ کوئی میرے سامنے اگر ان کی تعریف کرنے لگے گا، اگر میرا ہاتھ پہنچے تو میں چپ کرا دوں، ورنہ ایسا رویہ اختیار کروں کہ وہ میرا باڈی لینگویج دیکھ کے چپ ہو جائے کہ حضور نو تو پسند ہی نہیں آندا پیا کہ ایک گل کیتی جائے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو حضرات عزیز وقار، قاری عمران صاحب نے موضوع یہ دیا کہ ہمارا جھگڑا کیوں ہے، اختلاف کیوں ہے، یہ اختلاف اور جھگڑا ختم کیسے ہو سکتا ہے، ہم متحد کیسے ہو سکتے ہیں، ہم متفق کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو میں نے وہ بنیادی ریزن اور بنیادی وجہ اور سبب بیان کر دی۔ اگر ہم ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں، اگر ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بڑا ماننے کے لیے تیار ہیں، تو سب سے پہلے یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب حسد، لالچ اور انا کے بیماریوں سے ہمارا من پاک ہوگا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، اور حیرت سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے، ہم جو قرآن پڑھتے ہیں، ہم جو قرآن پڑھاتے ہیں، ہم جو حضور کی حدیث پڑھتے ہیں، ہم جو حضور کی حدیثیں پڑھاتے ہیں، ہم جو دین کے سارے علوم اپنے مدارس میں پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان سب کی تعلیمات کا نچوڑ ہی یہی ہے کہ اپنے من کو اتنا پاک کر لو کہ تمہارا دل اللہ کا عرش بن جائے۔
قرآن نے یہی نہیں بتایا، حضور نے یہی نہیں فرمایا کہ اپنا من ستھرا کرو؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون۔ یا قرآن کی آیت نہیں ہے، 24ویں پارے کی آیت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے۔ استقامت کا مطلب ہی یہی ہے کہ اپنے من کو رذائل سے پاک کرنا۔ استقامت کا مطلب ہی یہ ہے کہ اپنے من میں خوبیاں، اعلیٰ اوصاف اور عظیم کردار کی آبشار گرانا۔ جس کا من ستھرا ہو جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ بندہ خالی نہیں رہتا، وہ بندہ سکھنا نہیں رہتا۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماتا ہے اس کی زیارت کے لیے فرشتے اترتے ہیں، اس کی زیارت کے لیے فرشتے اترتے ہیں۔ قرآن انبیاء کے لیے نہیں اترا، قرآن رسولان عظام کے لیے نہیں اترا، یہ امت مصطفیٰ کے لیے اترا ہے۔ اور اگر یہ امپاسبل ہوتا، ناممکن ہوتا کہ فرشتے آپ کی زیارت نہیں کر سکتے، اللہ کبھی بھی نہیں کہتا۔ اللہ کہہ رہا ہے کچھ بندے ایسے ہیں جن کی ملاقات کے لیے فرشتے اترتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ سیال شریف کا نور نگر ماحول ہے، اور یہ میرے جد امجد حضرت خواجہ معظم الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا آنکھوں دیکھا حال ہے اور کانوں سنی بات ہے۔ سیال شریف کے نور نگر ماحول میں ایک شخص تشریف لائے اور وہ اس حجرے کی طرف بڑھتے چلے گئے جس میں خواجہ شمس العارفین الگ بیٹھ کر ذکر و فکر میں مصروف ہوتے تھے۔ لوگوں نے کہا ابھی تھوڑی دیر رک جاؤ، آپ باہر آ جائیں گے، ملاقات ہو جائے گی۔ آپ اوراد و وظائف میں مصروف ہیں، ذکر و اذکار میں مشغول ہے۔ اس نے کسی کی بات نہیں سنی، وہ دروازے تک پہنچا۔ جو ہی دروازے پہ پہنچا، دروازہ خود بخود کھل گیا۔ وہ شخص اندر داخل ہوا، دروازہ بند ہو گیا۔ اب چونکہ ایک نیا کام تھا، حیرت ناک بات تھی، آج تک یہ معاملہ پہلے ایسے نہیں ہوا تھا، ایک عجیب معاملہ پیش آیا۔ کچھ لوگ متوجہ ہوئے کون ہے یہ، کون ہو سکتا ہے؟ ایک شخص آگے بڑھا، دیوار کے ساتھ، دروازے کے ساتھ کان لگا کے کھڑا ہو گیا کہ سنوں کون ہے اور کیا کہنا چاہتے ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں آپ کو یہ بشارت اور خوشخبری دینے آیا ہوں کہ اللہ کے وہ فرشتے جو کریم رب کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، وہ آپ کے سچے غلاموں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ یہ الگ موضوع ہے۔ خضر علیہ السلام کی آمد ہوتی ہے، خضر علیہ السلام فیض عطا کرتے ہیں، خضر علیہ السلام تربیت کرتے ہیں، خضر علیہ السلام رہنمائی کرتے ہیں۔ ڈبل مائنڈڈ نہیں ہونا۔ میرے پاس نفل موجود ہے، کچھ عرصہ آپ پابندی کے ساتھ وہ نفل ادا کریں، اللہ جناب خضر کی زیارت کا شرف عطا کرے گا۔ تو خیر میں بات یہ کر رہا تھا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اپنے من کو ستھرا کیا۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان کی ملاقات کے لیے اترتے ہیں، ان کی زیارت کے لیے اترتے ہیں۔ تو صاحبو یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم اپنے من کو ستھرا کریں گے۔ اور میں یہ عرض کر رہا تھا 8 سالہ تنظیم المدارس کا نصاب ہو، پرانا 11 سالہ 21 سالہ سلیبس ہو، تمام کا تمام اٹھا کے پڑھ لیجئے۔ ہر سلیبس اور ہر نصاب اور ہر کتاب کا خلاصہ اور نچوڑ یہی بتایا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں عاجزی کے طور پہ پیش کر دو، اللہ کی رحمت چھاؤں کر کے آ جائے گی۔ تو اگر ادارہ جامعہ شمسیہ رضویہ ضیاء العلوم یہ پروگرام لے کے کھڑا ہوا ہے کہ ہم متفق ہوں گے، تنظیمیں بنانے سے اتفاق نہیں آئے گا جناب حضور، جماعتیں بنانے سے اتفاق، رابطے کرنے سے اتفاق نہیں آئے گا۔ آسمان نے یہ منظر بھی دیکھا کہ ایک طرف حضرت شیخ الحدیث قبلہ مولانا سردار احمد نور اللہ مرقدہ کی ذات ہے، دوسری طرف غزالی زمان سید احمد شاہ صاحب کاظمی رحمہ اللہ کی ذات ستودہ صفات ہے، اور تیسری طرف شیخ الاسلام
قمر الملت والدین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی کی ذات بابرکات ہے۔ اللہ نے ان تینوں ہیروں کو جو اپنی بارگاہ میں قرب عطا کیا تھا، ان کے من کو جو صفائی عطا کی تھی، ان کی ارواح کو جو خوشبو عطا کی تھی، ان کے دلوں کو اپنی معرفت کی جو چاندنی عطا کی تھی، اور ان کے من میں رسول اللہ کی محبت اور قربت کے جو گلشن آباد تھے، ان تینوں ہستیوں نے اپنے مبارک زمانے میں پروگرام بنائے، جلسے کیے، سیمینارز کیے، جماعت اہل سنت کی بنیاد رکھی۔ کیا کچھ اس آسمان نے منظر دیکھا، نتیجہ کیا ان کے اخلاص میں کمی تھی؟ ان کی محنت میں کمی تھی؟ بالکل کمی نہیں تھی۔ ان کے اخلاص میں کوئی شک نہیں، ان کی محنت میں کوئی شک نہیں، نیم شبی کی دعاؤں میں کوئی شک نہیں، امت کا درد کتنا ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جب وہ راستوں سے گزرنے لگے، مختلف شاہراہوں سے گزرنے لگے، تو خدا نخواستہ ایسے لوگوں سے رہوا ہوئی، ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا جن کے اندر یہ کمزوریاں تھیں، حسد بھی تھا، لالچ بھی تھا اور انا بھی تھی۔ ان تینوں بیماریوں کی موجودگی میں چند لمحوں کے لیے ایک کمرے میں لوگ بیٹھ تو سکتے ہیں، لیکن رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ نشستند، گفتند، خوردند، برخاستند، بیٹھے، باتیں کی، کھایا پیا، اگو سلام علیکم۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اگو سلام علیکم۔ جامعہ رضویہ، ضیاء العلوم شمسیہ، ضیاء العلوم اگر یہ ارادہ کر چکا ہے تو باہر جاننے کی ضرورت نہیں، اس حوالے سے کسی تگ و دو کی کوئی مجبوری نہیں۔ اپنے بچے جو پڑھ رہے ہیں ان کی کلاس لی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ حضرت غوث سامدانی، حضور حضرت غوث سامدانی پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی، توجہ درکار ہے، توجہ درکار ہے۔ حضرت غوث سامدانی شیخ عبد القادر جیلانی وہ 11ویں والے پیر اس لیے نہیں ہے کہ وہ 11 دیگے بناتے تھے، وہ اس لیے 11ویں والے پیر نہیں ہے کہ وہ 11 مہینے میں ہر مہینے ختم دلاتے تھے اور 12ویں مہینے میلاد شریف کرتے تھے، ہرگز نہیں۔ وہ اس لیے 11ویں والے نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی 11 خزانے تھے جو اپنے غلاموں میں بانٹتے تھے۔ حضور حضرت غوث سامدانی شیخ عبد القادر جیلانی 11ویں والے اس لیے ہیں کہ اللہ نے ان کو 11 لطائف کا علم عطا کیا تھا۔ کتنے لطائف کا؟ یہ موضوع ہے ہمارے۔ اس موضوع کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہو سکتا، اس موضوع کے بغیر ہماری تبلیغ مکمل نہیں ہو سکتی، اس موضوع کے بغیر ہمارا خطاب مکمل نہیں ہو سکتا، اس موضوع کے بغیر ہم خدمت خلق کے حوالے سے جو بھی مذہبی توگ کر رہے ہیں وہ مکمل نہیں ہو سکتی۔ توجہ درکار ہے، میں نے تفصیل میں بالکل نہیں جانا، اشارے دینے ہیں۔ اللہ نے ہر انسانی وجود میں 11 سینسر بنائے ہیں۔ چھوڑ تا سینسر جان دے ہو نا، موبائل وچ کے لگو یا گڈی چ کے لگو یا سینسر، یہ وہ سینسر ہیں، وہ پوائنٹس ہیں، وہ مقامات ہیں جن کو محبت کی دنیا میں لطائف کہا جاتا ہے۔ محبت کی دنیا میں لطائف کہا جاتا ہے، وہ مختلف جسم میں موجود ہے۔ نفس کا مقام یہ ہے، روح کا مقام یہ ہے، دل کا مقام یہ ہے، خفی بھی سر میں ہے، سر بھی سر میں ہے، اخفا بھی سر میں ہے، اخفا بھی سر میں ہے، باقی بھی مختلف مقامات پر وہ سینسر موجود ہیں۔ توجہ درکار ہے، میرے اللہ نے امت مصطفیٰ میں حضور غوث اعظم کی ذات پاک پر سب سے پہلے یہ بات کھولی، ان کو یہ شرح صدر عطا کیا اور ان کو یہ انکشاف کیا کہ یہ سینسر انسانی وجود میں یہاں ہے۔ اس سینسر کی وجہ سے، اس سینسر کی وجہ سے، توجہ، اس سینسر کی وجہ سے انا بڑھتی ہے، اس سینسر کی وجہ سے حسد بڑھتا ہے، اس سینسر کی وجہ سے تکبر بڑھتا ہے، اس سینسر کی وجہ سے عجب اور خود پسندی بڑھتی ہے، اس سینسر کی وجہ سے حرام شہوت بڑھتی ہے، اس سینسر کی وجہ سے انا
اور ایگو بڑھتی ہے۔ اللہ نے یہ علم دیا، صرف علم دے کے بات ختم نہیں کی، اللہ نے حضور غوث اعظم کو بتایا جب یہ بیماری اپنا سر اٹھا رہی ہو، یہ پرہیز کراؤ، یہ دوا دو۔ جاگ دے ہو، یہ پرہیز کراؤ اور یہ ہون نعرہ مارو نا جی پگڑے، توجہ، اب دوا دو اور پرہیز کراؤ، یہ پرہیز ہے اور یہ دوا ہے۔ اس یہاں تلاوت الہی کام دے گی، قرآن کی تلاوت کام دے گی، یہاں اس میں ذات کام دے گا، یہاں لا الہ الا اللہ کام دے گا، یہاں رب کے صفاتی نام کام دیں گے، یہاں مصطفیٰ کریم پر درود کام دے گا، یہاں حضرت اللہ دتا صاحب کی طرح مسجد اور مدرسے کے واش روم صاف کرنا۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ ہم تو اپنے بچوں کی ڈیوٹیاں لگا لگا کے تھک جاتے ہیں، یہ مسجد کم حال بھی صاف کرنے کے لیے، جھاڑو دینے کے لیے تیار۔ یہ کیا ہے؟ اس لیے پلٹ کے آ جائیے، پلٹ کے آ جائیے۔ اگر سچے دل سے ہم علاج چاہتے ہیں اور مخلص ہو کر اس حقیقت کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ نفس کی چالاکیاں کتنی خطرناک ہیں، نفس کی بیماریاں کیا کیا ہے، ان نفس کی بیماریوں کا علاج کیا ہے۔ آخری بات کہہ کے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، یہ شرک پور کا تاجدار میاں شیر محمد شرک، سبحان اللہ، اللہ کے فضل سے میرے سینے میں وسعت ہے، تمام سلاسل کو میں رسول اللہ کے گلشن کا پھول جانتا ہوں۔ میر نے کیا خوب کہا تھا، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب اسی کی زلف کے اسیر ہوئے۔ قادری کہاں پہنچتے ہیں، سہروردی کہاں پہنچتے ہیں، نقشبندی کہاں پہنچتے ہیں، شاذلی کہاں پہنچتے ہیں، رفائی کہاں پہنچتے ہیں، چشتی کہاں پہنچتے ہیں۔ 72 سلاسل اس وقت دنیا میں موجود ہے، اسی تے 4 تے ہی پھنسے کھلوتے ہیں، پوری ڈیٹیل میرے پاس موجود ہے۔ میں انڈیا گیا، خواجہ حسن نظامی کے بیٹے حسن نظامی ثانی، انہوں نے مجھے اپنی ایک کتاب دی جس میں پوری تفصیل موجود ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا، توجہ درکار ہے کہ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری جب کوئی عالم ان سے ملاقات کرتا، کون کون کون، بس آپ اپنی شان کے مطابق اخلاق عالیہ کا مظاہرہ کرتے، احترام سے پیش آتے، محبت کی برکھا برستی، نصیحتیں فرماتے، اور جب وہ اٹھ کے جاننے لگتے عالم فرماتے میں نے ایک بات کرنی ہے، پلے باندھ لو۔ جامعہ رضویہ میں موجود علماء اور جامعہ رضویہ سے جانے والے یہ شاہین، ان کے لیے، اور آپ ان کو یاد کراتے رہیے گا، آپ ان کو، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ علامہ ابو الفضل محمد اللہ دتا سیالوی نور اللہ مرقدہ کے استاد، بہت بڑے عالم اور پھر بہت بڑے اپنے وقت کے بزرگ اور شیخ طریقت، نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھ رہے، ہندوستان سے پڑھ کے واپس آئے، فجر کی نماز جماعت ہو گئی، وہ سوئے ہوئے ہیں، ماں کمرے میں داخل ہوئی، بیٹے کو جگایا حضور، اور بڑی محبت سے کہا ویکھو جی شریعت ستی پئی۔ تو آپ بتائیں آپ کا کردار ہے یا نہیں؟ یہ نماز نہ پڑھے، یہ اچھا بول نہ بولے، یہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہ کرے، ان کے وجود سے، ان کی زبان سے کسی کا نقصان ہو رہا ہو، آپ کا حق ہے کہ ان کو بتائیں کہ تم میری دوسری اولاد جیسے نہیں ہو۔ ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ حاضر ہوئے، یا حضور بتائیے حضور کے اخلاق کیا ہیں؟
اکثر لوگوں کی ذہنوں میں جواب آ گیا ہے کہ میں نے کیا کہنا ہے، لیکن داتا گنج بخش کشف المحجوب میں فرماتے ہیں، ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ نے فرمایا، خذ العفو وامر بالمعروف اعرض عن الجاہلین، یہی تو مصطفیٰ کے اخلاق ہے، جو معافی مانگے اسے معاف کر، نیکی کا حکم دے اور جائلوں سے پرے رہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ آپ کا فرض ہے، ان کو بتاتے رہیں، سمجھاتے رہیں، تم عامی نہیں ہو، تم رسول اللہ کے سفیر ہو۔ کیا بولا میں نے؟ سفیر، رسول اللہ کے سفیر ہو۔ میں قبلہ حامد سرفراز صاحب کے 10 منٹ لے رہا ہوں، وہ کم کر دیں گے لیکن معذرت قبول فرمائیں گے۔ موضوع ایسا ہے آپ نے یقیناً محسوس نہیں کرنا، کشادہ ظرف علماء میں سے ہیں حضرات عزیز وقار، حضرت میاں شیر محمد شرک پوری علماء سے فرماتے تھے، پلے باندھ کے جاؤ، میں تمہیں ایک نصیحت کرنے لگا ہوں۔ وہ رک جاتے، علماء سے فرماتے 2 کام کرنے ہیں، چونکہ علماء کا کام پڑھنا پڑھانا ہے نا۔ اگر کوئی تاجر آتا اسے کہتے مسجد بنا، مدرسہ بنا، صدقہ کر، فی اموالہم حق للسائل والمحروم، مختلف زمانے میں پسے ہوئے لوگوں کی خدمت کر، جس کا جو لیول ہے اس کے مطابق نصیحت فرماتے۔ علماء سے کہتے تم نے 2 کام کرنے ہیں، ایک تو مشکات شریف جو حدیث کی کتاب ہے اس میں ایک باب ہے، باب اشراط الساعہ، اس کا مطلب یہ ہے میرے آقا نے صدیوں پہلے قیامت کی نشانیاں کھول کھول کے بیان کرو۔ علماء سے کہتے وہ پڑھو تاکہ پہلے صرف لفظی یقین ہے کہ قیامت آنی ہے، پہلے لفظی یقین ہے قیامت آنی ہے، جب بار بار حضور کی حدیثیں پڑھو گے جس میں قیامت کی نشانیاں ہیں، آہستہ آہستہ وہ یقین عین میں بدلے گا، پھر اندر اترے گا، یقین حق اور یقین کامل نصیب ہو جائے گا۔ جب یقین کامل نصیب ہو جائے گا، اے علماء کی جماعت، تمہارے سینے میں اللہ کے خوف کا گلشن آباد ہو جائے گا۔ اے نہیں بھی مولوی ڈر دے نہیں، اللہ کو ڈر دے، لیکن بابا بابا ہے، بابا بابا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے نبیوں کی جماعت، اے رسولوں کی جماعت، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ نبیوں سے زیادہ کون پاکیزہ کھانے والا ہے؟ تاکید ہے۔ تو حضرت میاں شیر محمد شرک پوری فرماتے قیامت کی علامتیں مشکات شریف میں جو ہیں وہ پڑھنا، اور دوسرا فرماتے کشف المحجوب کا مطالعہ کرنا۔ یہ حضرت داتا گنج بخش کی کتاب ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے حسد بری بلا ہے، حسد کی نشانیاں یہ ہیں اور علاج یہ ہے، انا بری بلا ہے، اس کی نشانیاں یہ ہیں اور اس کا علاج، لالچ بری بلا ہے، اس کی نشانیاں اور علامتیں یہ ہیں اور اس کا علاج۔ ایک غریب موضوع، ایک اجنبی موضوع، ایک نوبارد موضوع عمران صاحب نے میرے حوالے کیا، میں نے کتنا انصاف کیا، میں نے اس موضوع کو نبھانے میں کتنی کوشش کی، یہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور آپ میں سے جس جس دوست کے ذہن میں اور دل میں اس حقیقت کا کچھ ذرہ بھی داخل ہوا ہے، آج کے بعد اپنی زندگی سے حسد، انا اور لالچ کا دمبا ذبح کرتے ہیں، اور ان علماء کو بھی بتائیں، اپنے علاقے کے علماء کو بھی سمجھائیں، خدا کے لیے ایک ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ، انا کو ذبح کر دو، حسد کو ختم کر دو، لالچ بری بلا ہے، اس کے چنگل سے نکل جاؤ، تاکہ رسول اللہ کا دین جو دیس میں پردیسی ہے، جو دیس میں پردیسی ہے، وہ دیس والا ہو جائے۔ آپ کے جوتوں کے ساتھ لگنے والی مٹی کے صدقے میری گزارشات کو میرا اللہ قبول فرمائے۔ کوئی لفظ، کوئی جملہ، کوئی لہجہ، کوئی باڈی لینگویج جس سے کسی کو بھی ہلکی سی
بیزاری محسوس ہوئی ہو، میں آپ سے بھی معافی کا خواستگار ہوں، اپنے اللہ سے بھی معافی